اب میں گزارش کروں گا اپنے انتہائی معزز مہمان گرامی، کہوٹہ لاء کالج اکیڈمک کونسل کے چیئرمین اور ڈائریکٹر جنرل اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے دن کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ عزت مآب جناب جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور صدر محفل، عزت مآب جناب پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان چیئرمین کہوٹہ لاء کالج، جناب صاحبزادہ عزیر ہاشم صاحب، میرے دوست اور بھائی جناب عبدالرافع ایڈوکیٹ صاحب، کہوٹہ لاء کالج کے پرنسپل جناب محمد سہیب شیخ صاحب، راولپنڈی بار ایسوسیشن کے صدر جناب تنویر اقبال صاحب، پروفیسر ڈاکٹر ظفر اللہ بیگ صاحب، معزز و محترم فیکلٹی ممبرز، معززین کہوٹہ اور اس عظیم لاء کالج کے پائنیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ سب کو پاکستان کی 76 یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان ایک کہانی کا نام ہے۔ اس کہانی میں کامیابیاں بھی ہیں، ناکامیاں بھی ہیں، چیلنجز بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں۔ وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا، وطن کی خاطر جییں مریں گے یہ طے ہوا تھا، بوقت ہجرت قدم اٹھیں گے جو سوئے منزل، تو بیچ رستے میں دم نہ لیں گے یہ طے ہوا تھا۔ چہار جانب بہار آئی ہوئی تھی لیکن بہار کو اعتبار دیں گے یہ طے ہوا تھا۔ تمام درینار نسبتوں سے گریز کر کے نئے وطن کو وطن کہیں گے یہ طے ہوا تھا۔ خدا کے بندے، خدا کی بستی بسانے والے، خدا کے احکام پر چلیں گے یہ طے ہوا تھا۔ کسی بھی الجھن میں رہبروں کی رضا سے پہلے عوام سے اذن عام لیں گے یہ طے ہوا تھا۔ تمام تر حل طلب مسائل کو حل کریں گے، جو طے نہیں ہے وہ طے کریں گے یہ طے ہوا تھا۔ لیکن ہم اس کہانی کو بھول گئے۔ ہمیں یہ کہانی پاکستان کے قیام کے پہلے 10 سال یاد رہی اور پاکستان آگے بڑھتا رہا۔ پاکستان کے لیڈر بھی مخلص تھے، پاکستان کے لوگ بھی مخلص تھے، پاکستان ترقی کرتا رہا، پاکستان مضبوط ہوتا رہا۔ اس کے بعد ہمارے چیلنجز کا سفر شروع ہوا، مشکلات کا سفر شروع ہوا، جنگیں آئیں، زلزلے آئے، پاکستان دو لخت ہوا، لیکن پاکستان آگے بڑھتا رہا، پاکستان ترقی کرتا رہا۔ پاکستان کی قوم دکھ بھی جھیلتی رہی، مشکلات کا سامنا بھی کرتی رہی، لیکن پاکستانیوں کو خوشیاں بھی ملتی رہیں۔ پاکستان میں کرکٹ کا ورلڈ کپ آتا تھا، پاکستان میں ہاکی کے سارے میڈلز آتے تھے، تمام بڑی ایئر لائنز کراچی سے سفر کرتی تھیں۔ پاکستان آگے بڑھ رہا تھا اور دنیا کے ملک پاکستان کے اقتصادی نمونوں کی پیروی کرتے تھے۔ اور پھر 1990s کا آغاز ہوا، پاکستان کو نظر لگ گئی اور پھر خوشیاں ہم سے روٹ گئی، دکھ ہمارا مقدر بن گئے۔ قافلے خاک ہوئے دشت میں کتنے، کاش خوشیوں کی طرح درد بھی ہجرت کرتے۔ خوشیاں ہجرت کر گئیں،
اور درد ہمارا مقدر بن گیا. اور اس کے بعد ڈھلوان کا سفر ہے جو آج تک جاری ہے. پاکستان کا اس سال کا بجٹ 14,000 ارب روپیہ ہے. 14,000 ارب میں صرف 1,000 ارب وہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ملک کا نظام چلاتے ہیں. 8,000 ارب روپیہ ہم صرف ڈیپٹ سروسز پر خرچ کرتے ہیں. اور ہمارے سماج کی حالت یہ ہے، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، فرقہ پرستی، دین کے نام پہ لوگوں کو لڑانا. اور تو اور ابھی محرم گزرا ہے، اس محرم میں ہم نے حضرت امام حسین کی لازوال قربانی کو کم یاد کیا ہوگا اور ایک دوسرے کے اوپر زیادہ الزام لگائے ہوں گے. اور یہ خبریں دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے ہماری آنکھیں پرنم رہتی ہیں. کبھی کسی کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو گولی مار دی جاتی ہے. ہمارے ظلم و ستم سے 5 دن کی بیٹی بھی نہیں بچتی جس کو اس کا اپنا حقیقی باپ گولی مار کے مار دیتا ہے. اور اس وقت ہمارے سماج کی حالت یہ ہے کہ چراغ جلانا تو پرانی رسمیں ہیں فراز، اب تو تیرے شہر کے لوگ انسان جلا دیتے. ہم نے اپنے ملک، اپنے معاشرے اور اپنے گھر کو خود برباد کیا. کوہوٹا ایگریکلچر ایریا، یہاں کے لوگ جانتے ہیں زمین بھی زرخیز ہو، کسان بھی محنتی ہو، پانی بھی موجود ہو، لیکن بیج اچھا نہ لگایا جائے تو فصل نہیں ہوتی. جب بیج بھی جعلی ہو، کھاد بھی 2 نمبر ہو، کسان بھی محنت نہ کرنا چاہتا ہو اور پانی کو ضائع کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی. اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے تو کیسا جی میں ملال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو تم اپنے گھر کا خیال رکھنا. معزز خواتین و حضرات، پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ پاکستان کیسے آگے بڑھے گا؟ قرضے لے کے؟ ہم 1 ارب ڈالر کے لیے IMF کی منتیں کرتے ہیں، 4 ارب ڈالر کے ٹکٹ خریدتے ہیں جہازوں میں سفر کرنے کے لیے. 70 لاکھ ڈالر پر منتھ پاکستان سے سمگل ہو کے باہر جاتے ہیں. پاکستان میں 1 سال کی جو معدنیات ہے اس کی ویلیو، 1 سال کی معدنیات جو نکالی جاتی ہے اس کی ویلیو تقریباً 40,000 ارب ڈالر. تو ہمارے لیے وسائل کی کمی نہیں ہے، اپرچونٹیز کی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس وسائل بھی بہت ہیں اور اپرچونٹیز بھی بہت زیادہ ہیں. بلکہ پاکستان کی حالت تو یہ ہے کہ ایک سمندر ہے جو میرے قابو میں ہے اور ایک قطرہ ہے جو مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا. مسائل زیادہ نہیں ہے، اصل پرابلم یہ کہ ہم انسیولائزڈ ہو گئے ہیں. آپ دوسری قوموں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، مسلمانوں کی اور اسلامی تہذیب کے آغاز کو دیکھیں تو وہ آغاز ہوا ہے پروسیس آف سیولائزیشن سے. آج ہمارے معاشرے سے تہذیب، تمدن اور شائستگی ختم ہو گئی. ہم سوچتے کچھ اور ہیں، سمجھتے کچھ اور ہیں، کہتے کچھ اور ہیں اور کہنا کچھ اور چاہتے ہیں. ڈویلٹی، نفاق، تنگ نظری، نفرت انگیزی، تشدد، انتہا پسندی اور فرقہ پرستی، یہ وہ ایسے تمام زہر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں جو قوموں کے زوال اور ان کی تباہی کے لیے کافی ہیں. ہماری حالت یہ ہے، یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ، پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، نکل کر شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر،
बुलंदोबाला इमारतों में फिर अपने गाँव तलाश करना। पाकिस्तान की नाकामी का सबब पाकिस्तान की लीडरशिप की नाकामी है। और जब मैं लीडरशिप की बात करता हूँ तो हमने एक आसान टारगेट पकड़ा हुआ है कि हम अपने पॉलिटिशियंस को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। लीडरशिप में हम सब शामिल हैं। मैं सबसे पहले असातिज़ा को शामिल करता हूँ। हम अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं देते। आप किसी दफ्तर में जाके देखिए, क्या दफ्तर के अहलकार सरकार की नौकरी को, अवाम की नौकरी को नौकरी समझते हैं? क्या वो बर वक्त दफ्तर में आते हैं? वो क्या किसी की फाइल को आगे लेके जाते हैं? किसी के मसले को हल करते हैं? क्या उस्ताद क्लास में बर वक्त आता है? क्या एक वकील किसी मजलूम को इंसाफ फराहम करता है या नहीं करता? जब हम इन रवैयों को देखते हैं तो हमें जवाब मिल जाता है। हमारे लीडरशिप में, इसमें सियासी लीडरशिप भी शामिल है, समाजी लीडरशिप भी शामिल है, इंतज़ामी लीडरशिप भी शामिल है, हमारी इक़्तिसादी लीडरशिप भी शामिल है, हमारी एकेडमिक लीडरशिप भी शामिल है। इन सब ने क्या किया? कभी तो बैत फ़रोख्त कर दी, कभी फसीलें फ़रोख्त कर दी। मेरे वकीलों ने मेरे होने की सब दलीलें फ़रोख्त कर दी। वो अपने सूरज को क्या जलाते, मेरे चिरागों को बेच डाला। फराद अपने बचा के रखे, मेरी सबीलें फ़रोख्त कर दी। ये है वो जो चैलेंज जो हमारे सामने है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल में भी हम अपने वतन अज़ीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास सबसे बड़ी दौलत हमारे नौजवान है। हमें कभी कभी छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं, हमें उन खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट 5 साल पूरे करके दस्तूर के मुताबिक रुखसत हो रही है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। रिसेंटली पाकिस्तान के तमाम सूबों और हुकूमत ने मिलके सेंसस को अप्रूव किया। इसका मतलब ये है कि हम इज्तमाई तौर पर बाशऊर कौम हैं, हम मिलकर अपने बड़े बड़े मसाइल को हल कर सकते हैं। और इसी हवाले से अगर आप लोकल लेवल पे छोटी छोटी खूबसूरत खुशियाँ देखें तो उनमें आपको कई कामयाबी की कहानियाँ मिलेंगी। उन्हीं कामयाबियों की कहानियों में एक कहानी कहोटाला कॉलेज की है। मैं इस कॉलेज के बच्चों और बच्चियों के साथ जब इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं इनसे कहता हूँ कि आप तारीख़ लिख रहे हैं। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सोच समझ के, पायनियर स्टूडेंट्स। पायनियर का मतलब ये है कि ये इस कॉलेज की रवायात की बुनियाद रख रहे हैं। तो ये भी एक कामयाबी है। ऐसी कामयाबियाँ मिलकर वो सफ़र शुरू करेंगे जिसको हम कहते हैं मेकिंग ऑफ सिविलाइजेशन या अडॉप्टिंग ऑफ सिविलाइजेशन। जब वो हम अडॉप्टिंग ऑफ सिविलाइजेशन कर लेंगे तो 3-4 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर लेगा। ये बात याद रखी, कौमें ज़लज़लों से, तूफ़ानों से, जंगों से, भूख से नहीं मरती। कौमें उस वक्त मरती हैं जब सही फैसला करने का वक्त हो और वो कौमें और तहजीबें सही फैसले ना कर सके। जब बर वक्त सही फैसले ना किए जाएं तो डायनासोर भी ख़त्म हो जाते हैं, रोमन अम्पायर भी ख़त्म हो जाती है, पर्शियन अम्पायर भी ख़त्म हो जाती है, ऑटोमन अम्पायर भी ख़त्म हो जाती है, नोकिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी ख़त्म हो जाती हैं। मुल्कों और कौमों का भी यही हाल है। आज जबकि हमें सही फैसले करने की ज़रूरत है तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सही फैसले करें। अपने नौजवानों को कल के लीडर न समझें, हम उन्हें आज के लीडर समझें। और सबसे पहले जैसे मेरे भाई ने कहा कि हम उनकी पर्सनैलिटी के अंदर से डुअलिटी को ख़त्म करें, नफाक को ख़त्म करें, रिएक्शनरी माइंडसेट को ख़त्म करें। हम कौम को प्रोएक्टिव बनाएं और प्रोएक्टिवली अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की
اور پاکستان کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کریں. صرف چیلنجز سے کہانی مکمل نہیں ہوتی. کہانی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب چیلنجز کا رسپانس دیا جاتا ہے. جو قومیں رسپانس درست دیتی ہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں، اور جو قومیں صحیح رسپانس نہیں دے پاتی وہ قومیں ناکام ہو جاتی ہے. مجھے یقین ہے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی تلخ باتیں کی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کل کے حالات بڑی مایوسی کے ہیں. ارد گرد دیکھیں تو ناکامیاں، مایوسیاں اور بری خبریں وہی نظر آتی ہیں، اور چسکا فروش یوٹیوبرز ہماری تباہی کے تمام تر انتظامات جھوٹ کے ذریعے کر رہے ہیں. لیکن اس ساری صورتحال میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. آج کا نوجوان پاکستان کا مایوس ہو رہا ہے. وہ پاکستان کے حالات کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے تتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کو ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے. ہمیں اس ریت کو تبدیل کرنا ہے، پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانا ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ایک سمندر ہے جو میرے قابو میں ہے، اور ایک قطرہ ہے جو مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا. تو ہمیں اس قطرے کو بھی سنبھالنا ہے. جب ہم اس قطرے کو بھی سنبھال لیں گے تو سمندر بھی ہمارے قابو میں رہے گا اور پاکستان ترقی کرے گا. انشاءاللہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا.